اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب الرضيا. صلوات بواز بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. اور دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ کہ جن فاصلوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یقیناً علی والوں کے درمیان اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے. تھوڑا تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے قریب قریب آ جائیے تاکہ مجلس کا ماحول ہو جائے. ایک بلندر صلوات علی محمد کی ذات پہ پڑھیے. مجلس عزا منعقد ہے بسلسلہ تذکرہ و شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور میں نے آپ کے سامنے کتاب خدا سے جسائے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے 19ویں سورہ مبارکہ مریم کی آیت ہے. اللہ کائنات کا مالک اپنے ایک نبی کی دعا کو من و ان نقل کر رہا ہے اور دعا ہے حضرت زکریہ کی. حضرت زکریہ نے یہ دعا مانگی کہ پالنے والے حب لی من لدن کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے مجھے اپنے خزانے میں سے ایک بیٹا عطا کر. توجہ کیجئے گا، مجھے اپنے خزانے میں سے اپنے لدن میں سے ایک بیٹا عطا کر. وہ کیا ہو؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب میں سب کا وارث ہو. وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب میں، تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، سب کا وارث ہو. دیکھیے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اپنے اجداد کا وارث ہوں، آپ اپنے اجداد کے وارث ہیں. تو بیٹا باپ اور دادا کا وارث ہوتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیٹا مانگا ہے تو وارث تو ہے. زکریا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ چلیے زکریا نے تو کہہ دیا. قرآن نے سے اللہ نے سے دامن قرآن میں جگہ کیوں دی؟ قرآن نے آیت کیوں بنا دیا؟ زکریا کہہ رہے بیٹا دے جو وارث میرا بھی ہو، اپنے اجداد آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو قرآن کو سمجھانا چاہ رہا ہے آیتیں بے سبب نہیں آتی. اللہ جن کی باتوں کو پسند کرتا ہے ان کی باتوں کو قرآن بنا دیتا ہے. اللہ جن کی باتوں کو پسند کرتا ہے ان کی باتوں کو قرآن بنا دیتا ہے. تو یہ کیا بتایا؟ آپ اگر بیٹے ہیں تو اپنے بابا کے وارث، میں اگر بیٹا ہوں تو اپنے اجداد کا وارث. تو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ مینشن کرنے کی، یہ بات کہنے کی، یہ لفظ رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ بیٹا ہو اور وارث بھی ہو. بیٹا ہوتا ہی وارث ہے. زکریا بتا اس لیے رہے ہیں
کہ میں نبی ہوں، آنے والا بھی نبی ہوگا. یہ بات زکریا نے کی. اللہ نے قرآن میں رکھ کے قیامت تک کے لیے حد فاصل کھینچ دی، چونکہ وہ خدا علم غیب رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کچھ دن بعد کچھ ایسے بدبخت آ جائیں گے جو یہ کہیں گے نہ نبی وراثت لیتا ہے نہ وراثت دیتا ہے. کا آیت رکھ کے بتا دیا وراثت لینے والا بھی نبی، وراثت دینے والے بھی نبی. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے. وراثت دینے والا بھی نبی، وراثت لینے والا بھی نبی. تو یہ لفظ رکھ کے بتا دیا کہ نبی بے وارث نہیں ہوتا، نبی کے وارث ہوتے ہیں. وَجَعَلْهُ رَبِّ الرَّضِيَّةَ. توجہ کیجئے گا میری طرف ایک مومن. وَجَعَلْهُ رَبِّ الرَّضِيَّةَ. پالنے والے زکریا دعا کر رہے ہیں، پالنے والے یہ جو میرا بیٹا آئے جس کا نام یحییٰ ہوگا اور نام بھی تو تجویز کرے گا، اسے اپنی رضا والا بنا دے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اپنی رضا والا بنا دے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف. صفت سے موصوف. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ آپ بولتے رہیے گا، مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز. دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ذکر میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی کہہ گئے تھے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو توجہ رکھیے یار، توجہ میری طرف رکھیے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْهُ رَبِّ الرَّضِيَّةَ. پالنے والے اسے اپنی رضا والا بنا. ایک ہے صفت، ایک ہے موصوف. صفت کیا ہوتی ہے؟ شجاعت صفت ہے، شجاع موصوف ہے. شجاع کیا ہے؟ شجاعت والا. وفا صفت ہے، وفی وفا والا. بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ وفی وفا والا، شجی شجاعت والا. لیکن کائنات میں سخی سخاوت والا. کائنات میں کچھ بھی بنا جا سکتا ہے، موصوف ہوگا کوئی، صفت نہیں ہوگا. بھائی زمانہ مل کے عابد تو بنا، کوئی عبادت نہیں بنا. زمانہ مل کے عابد تو بن پایا، عبادت نہیں بن پایا. قیامت میں قیامت تک ایک ہی شخص ہے جو صفت بن گیا. علی اپنی ذات میں عابد نہیں بنے، عبادت بن گئے. صلوات پڑھیے مل کر بابا. ایسے نہیں، ایک باجماعت صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے. اپنی رضا والا بنا. صفت نہیں بنا جا سکتا، موصوف بنا جا سکتا ہے. یعنی کوئی سخاوت نہیں ہو سکتا، سخی ہو سکتا ہے. کوئی وفا نہیں بن سکتا، وفی ہو سکتا ہے. کوئی شجاع تو بن سکتا ہے، شجاعت نہیں بن سکتا. اسی طرح جیسے کوئی شجاعت نہیں بن سکتا، شجاع ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے کوئی وفی تو ہو سکتا ہے، وفا نہیں بن سکتا. اسی طرح کوئی سخا تو ہو سکتا ہے، سخاوت نہیں بن سکتا. اسی طرح کوئی رضی اللہ تو ہو سکتا ہے، علی رضا نہیں بن سکتا. اپنی رضا والا بنا دے. کون ہے ہما شما؟ میں آپ کوئی عام بندہ بشر نہیں. معصوم نبی کا معصوم نبی بیٹا. زکریا نے یہ نہیں کہہ رہے اپنی رضا بنا دے، یہ کہہ رہے رضا والا بنا دے. تو زکریا کا بیٹا یحییٰ معصوم نبی کا معصوم بیٹا. جب معصوم نبی کا معصوم بیٹا علی رضا جیسا نہیں ہے تو کوئی خاکی بشر علی مرتضیٰ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا یہ اللہ کی رضا ہے. کہنے والوں نے یہ کہا کہ نام رضا کیوں ہے؟ کیونکہ مامون ان کی
ولی عہدی پہ راضی تھا. نہیں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، صرف میرے مسلک کے علماء نے نہیں. خواجہ محمد پارسا نے فصل الخطاب میں لکھا کہ میرے اور آپ کے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سے یہ پوچھا کہ آپ کے جد کو رضا کیوں کہا جاتا تھا تو پلٹ کے کہنے لگے کیونکہ میرے جد عرش پہ اللہ کی رضا تھے، فرش پہ رسول اللہ کی رضا تھے. یہ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، عرش پہ اللہ کی رضا تھے، فرش پہ اس کے رسول کی رضا تھے. ایک اور رضا بھی تو ہے اللہ کی. آیت پڑھوں اگر اجازت دیں تو؟ بڑی جانی پہچانی آیت ہے، آپ مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنا نفس بیچ دیا، اللہ کی مرضیاں کرائے پہ نہیں لی، خرید لی. اب بڑی سادی سی مثال دوں، بزرگ تشریف فرمائے جو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے جن تک بات پہنچنا ضروری ہے. میں نے عارف صاحب سے یہ گھڑی خریدی، توجہ میری طرف رکھیے گا. میں نے یہ گھڑی خرید لی، قیمت میں نے نہیں دے دی، گھڑی انہوں نے مجھے دے دی. اب یہ مجھے بتا سکتے ہیں اسد صاحب جب وضاخانہ زہرا میں مجلس پڑھیں تو یہ گھڑی نہ پہنیے گا، تو میں پلٹ کے کہہ دوں گا بھائی میں آپ کو قیمت دے چکا ہوں. اب آپ مجھے بتا نہیں سکتے کہ کہاں پہننی اور کہاں نہیں پہننی. مالک تو جو مرضیاں علی کو بیچ چکا ہے، تو اب زمان نہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ سادی سی بات، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ خدا نہ کردہ فلاں صاحب دنیا سے گزر گئے، جی اللہ کی مرضی ہے. اچھا فلاں صاحب کے یہاں بیٹا ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. فلاں صاحب بھوکے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. فلاں صاحب کے یہاں رزق کی فراوانی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. بارش ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی ہے. جاڑا آیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے. گرمی ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی ہے. یعنی رزق سے لے کر موت سے لے کر موسم اور موت و حیات، زندگی سب اللہ کی مرضی ہے. مرضیاں دے چکا ہے علی کو. وہاں جو ہو رہا ہے علی کے نفس سے، یہاں جو ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے. تو علی کے فضائل میں شک کرنے سے پہلے سوچ لینا جنت بھی علی کی مرضی سے، جہنم بھی علی کی مرضی سے. جنت بھی اس کی مرضی سے، جہنم بھی اس کی مرضی سے. صراط پہ اسی کی کرسی ہوگی اور وہ اشارے کر کر کے کہہ رہا ہوگا ہاذا لی و ہاذا لکا، ہاذا لی و ہاذا لکا، ہاذا لی و ہاذا لکا. اوپر صراط غول در غول لوگ آ رہے ہیں، اور یہ روایت شیعہ مسلک کے علماء نے نہیں لکھی کہ علی کی کرسی صراط پہ لگی ہوئی ہے. غول در غول لوگ آ رہے ہیں، پلے صراط ہے، نیچے جہنم ہے، اور علی جہنم کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اے جہنم یہ تیرا یہ میرا، یہ تیرا یہ میرا. اچھا تو مرضیاں یہاں آ گئی، ایک ہی جملہ کہنا ہے بس، مرضیاں یہاں آ گئی. نفس ہاں بولیں گے تو بات بنے گی. وہاں چلا گیا، مرضیاں یہاں، نفس وہاں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال کر لوں اپنا سمجھ کے آپ سے، اپنا سمجھ کے. دیکھیے میں بازار گیا تو میں نے ایک گلدان دیکھا، میں تو فضول خرچ آدمی تھا، لے لیا. گھر میں دسیوں پڑے تھے، استعمال نہیں کر رہا. اسے اسراف کہتے ہیں، فضول خرچی کہتے ہیں. جو بیکار چیز لے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. یعنی اگر اللہ نے علی کا نفس خریدا ہے اسے کوئی کام تو لینا ہے. اب مثال آپ کے ذہنوں میں نا، میں نے ان سے گھڑی لی، قیمت انہیں دی. اب یہ میری اور ان کی محبت ہے، کبھی گھڑی انہیں دے دوں؟ ایسا ہی ہے نا، قیمت اور گھڑی ایک جگہ آ جائیں تو دونوں مل جائیں. ادھر گیا ہے نفس، ادھر آئی ہے رضائے، وہاں نفس ہے علی کا، ادھر ہے مرضیاں. اگر دونوں مل جائے تو جملہ یاد رکھیے گا، علی کا نفس اور اللہ کی مرضی جب مل جائے اسی کو علی رضا کہتے ہیں. اسی کو علی رضا کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کی رضا ہے، فرش پہ نبی کی رضا ہے، ائمہ کی رضا ہے. یہ امام شاید وقت ہوتا تو کوئی اور حدیث پڑھتا، لیکن اس مختصر وقت میں
وہی سناؤں گا جو مولا نے مختصر وقت میں سنایا تھا. اجازت ہے؟ ناکا چلا، نیشا پور پہنچا، 40,000 علماء کھڑے ہیں، عوام نہیں، علماء، جس میں امام احمد بن حنبل جیسے عالم موجود ہیں، زعیم عالم اسلام ہیں. ان کی مشہور کتاب مسند احمد آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے اس دور میں. امام احمد بن حنبل اور دیگر مشائخ، اور ان میں شیعہ علماء کے نام نہیں لے رہا کیونکہ اس وقت خراسان اور نیشاپور علم کا گڑھ تھا. تو وہاں لے کے جب فرزند رسول آئے ہیں ناکے پہ، تو علماء نے 40,000 تو علماء ہیں، ہاتھوں میں کاغذ قلم ہے. اتنے قلم چلے تو کیسی سرسر کی آواز آتی ہوگی. تو سوچ لیجئے کہ عوام کتنے ہوں گے. ناکے کو گھیر لیا اور کہنے لگا ہے کہ یبنا رسول اللہ، ہمیں اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے، ہمیں اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے. کیا لے کے کھڑے ہیں؟ کاغذ قلم. امام نے اماری کا پردہ اٹھایا تو سیاہ اماری تھی، پردہ اٹھایا تو ایسا لگا بادلوں کی اوٹ سے سورج نکل رہا ہے. جو لفظ سننا جانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ بولیں. ایک مرتبہ وجہ اللہ نے چہرہ سارے ائمہ وجہ اللہ ہیں تو چہرہ باہر نکالا، اور اس امام کا تو خاص طور پہ فرمان موجود ہے کتابوں میں کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ باہر نکالا اور کہنے لگے سمعت نبی، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں 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 نے حسین شہید کربلا سے سنا، انہوں نے علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے رسالت مآب سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، اس نے اللہ سے سنا. جانتے ہیں اسے کہتے کیا ہیں؟ اس سند کو دو چیزیں ہیں نا حدیث میں، ایک متن ہے، ایک سند ہے. متن جو حدیث ہے، سند چین آف نیریٹرز، راویوں کی سلسلہ سند. اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. یہاں تو کوئی کھوٹ ہی موجود نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، سارے معصوم موجود ہیں. تو علماء نے، امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ اگر صرف یہ سند حدیث نہیں، صرف سند کسی دیوانے کے کان میں پڑھ کے پھونک دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں میں نے لفظ بدل کے کہا تو آپ سمجھے ہی نہیں. ایسا شخص جسے ہذیان ہو اس کے کان میں پڑا جائے تو سیدھا ہو جاتا ہے. جن کے ناموں سے ہذیان دور ہوتا ہے ان کے جد کو ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں نبی کی ذات پہ بلند آواز سے. توجہ ایک ایک مومن میری طرف رکھے. ہماری کا پردہ اٹھایا اور کہا لا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. قلعے تو دیکھے ہیں، یا بزرگ تشریف فرما ہے، قلعے تو دیکھے ہیں نا آپ نے. محفوظ رہنے کے لیے قلعہ بنایا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا الہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ جائے عذاب سے امان میں آ جائے گا. یہ کہہ کے مولا نے ہماری کا پردہ گرا دیا. ہماری چلی تو یہ جو 40,000 کھڑے ہیں یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. منظر دیکھ رہے ہیں آپ. امامت آگے آگے ناکے پہ سوار جا رہی ہے، ان پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے، ان پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے. امامت آگے جا رہی ہے اور ہاتھ میں کاغذ قلم ہے. امام ہماری کا پردہ اٹھاتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ کاغذ قلم لیے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یبنا رسول اللہ ایک دفعہ سنا دیجئے. کیا مولا پوری بات ایک مرتبہ نہیں سنا سکتے؟ کچھ بتانا چاہ رہا ہے علی کا بیٹا کہ کل مانگا تھا تو دیا نہیں، آج پیچھے پیچھے لے کے پھر رہے ہو. مجھے جو پیغام دینا تھا دے دیا یار. چلے یبنا رسول اللہ زدنی بیانن، یبنا رسول اللہ زدنی بیانن. مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے، مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے. تو ابھی کیا کہا ہے؟ لا الہ، اللہ کہہ رہا ہے لا الہ میرا قلعہ ہے، جو قلعے میں آ جائے عذاب سے آ جائے گا. آگے بڑھے لوگ، ناکے کے پیروں پہ، قدموں پہ، سموں پہ گر رہے ہیں. پھر پردہ اٹھایا، کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ.
اس حدیث میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا ہے ولیکن بے شرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ پھر پردہ گرا دیا۔ سوارے چلی تو اب لوگ رو رو کے یہ کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ زدنی بیانن، اے نبی کے بیٹے کچھ فرمائیے، تو کچھ آگے چلا تو ایک مرتبہ ناکے کا پردہ اٹھایا اور اب تک کہہ رہا تھا لا الہ میرا کلا ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کا، میری طرف دیکھتے رہیے وہ اپنا کام کر لیں گے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ، تو پلٹ کے کہنے لگے یہ اپنا رسول اللہ وہ شرط کیا ہے، تو اپنے سینہ بے کینہ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں لا الہ کی شرطوں میں ایک شرط ہوں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے آل محمد۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں، پھر بھی ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ مجھے میری آواز نہیں آتی۔ چلیں آل محمد کے شاہن شان بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے سب۔ لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ، اور امام رضا کیا کہہ رہے ہیں، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ تو اب تک تو آپ یہ سن رہے تھے کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، اب آپ کو شیعہ روایت سنا رہا ہوں عیون اخبار رضا سے کہ اب جب یہ اونٹنی یہ ناکہ جا کے گھر پہ پہنچا ہے تو امام نے سند تو وہی بتائی مگر حدیث بدل دی، اور حدیث کیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب الحسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو ولایت میں آ جائے عذاب سے بچ جائے گا۔ نہیں، جملہ تو ایک ہی کہنا ہے، آج زمانہ یہ کہہ رہا ہے زیادہ علی علی نہ کیجئے، ولایت ولایت نہ کیجئے، ہماری جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو بات یاد رکھیے ولایت پڑھنے سے خطرہ نہیں ہے، ولایت چھوڑ دینے سے خطرہ ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ رہا، تذکرہ ولایت سے جان کو خطرہ نہیں ہے، نہیں ہوگا تو جان کو خطرہ ہے۔ پڑھیے بلند آواز۔ کوئی بات نہیں، آپ نہ گھبرائیے، ولایت کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان شرطوں میں ایک شرط ہوں، یعنی اور بھی ہے۔ عارف صاحب نے مجھے دعوت پہ بلایا تو مجھے کچھ چیزیں نہیں پسند تھی، میں نے کہا اگر یہ چیزیں ہوں گی تو میں آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا، یہ میری شرط ہے، اگر شرط پوری نہ ہو تو میں نہیں آؤں گا۔ مولا کہہ رہے ہیں ہم لا الہ کی شرطیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو لا الہ بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی امام کی حدیث موجود ہے لا تقبل الاعمال الا بالولایہ، اللہ ولایت کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ آدھی حدیث سن لی، آدھی اور سن لیجئے، لا تقبل الولایہ الا بالبراءۃ، اللہ تبرئے کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں کرتی۔ خدا ہمارے دشمن سے برات کے بغیر ہماری ولایت بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی، دشمن کی محبت اور ان کی محبت ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر آئے تو کوئی شخص آیا ہے مولا کے کہنے لگا مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں،
آپ کے دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں تو پلٹ کے کہنے لگے اٹھ جا تو جھوٹا ہے، اٹھ جا تو جھوٹا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ اٹھ جا تو جھوٹا. صرف یہ نہیں کہا، پلٹ کے کہنے لگے انت الاعور، تو کانا ہے. کانا کیا ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے بتا دوں؟ جس کی ایک آنکھ بینا ہو، ایک آنکھ نابینا ہو، ایک سے نظر آتا ہو ایک سے نظر نہ آتا ہو. امام کہہ رہے تھے دشمن سے بھی محبت کر رہا ہے، ہم سے بھی، تو کانا ہے، تیری ایک آنکھ میں نور ہے ایک میں نہیں ہے. یا ہمیں مان پورا بینا ہو جا، یا انہیں مان پورا اندھا ہو جا. سلوات پڑھیے پورا بھی نہ ہو جائے، یا انہیں مان لے پورا اندھا ہو جائے. ان کی اور ان کی دشمن کی محبت ساتھ چل نہیں سکتی. امام رضا آئے ہیں اور صحابی بستر پہ سو رہا ہے، تقریباً بالکل منزل سے قریب ہو گئے. تو ایک مرتبہ امام کی قدموں کی چاپ سنی تو فوراً ہڑبڑا کے اٹھا کہ مولا آ گئے. اٹھ کے سلام کیا. ظاہر ہے کہ سو کے اٹھتا ہے تو انسان ایک خاص کیفیت میں ہوتا. مولا دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے رات کیسی گزری؟ کہ مولا ہر کروٹ پہ آپ کے دادی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں. میں نے جملہ تو اب سنا رہا ہوں. پلٹ کے کہنے لگے اپنی عبادت کو میری رات کی عبادت سے بدلے گا؟ دشمن سے برات وہ عبادت ہے. اگر برات عبادت نہ ہوتا تو لا الہ میں پہلے لا نہ ہوتی. بالکل ایک سادی سی مثال اور مصائب کی طرف آ گیا. اور گزشتہ 24 محرم کو بھی یہ مثال جو موجود تھے وہ قبل مقرر کا مزہ ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. میں آپ کے سامنے اس میں آپ کو وجہ بھی پتہ چل جائے گی کہ کچھ لوگ علی علی سن کے گھبرا کیوں جاتے ہیں. اجازت ہے وجہ بتاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے نام لیا کسی ایسے شہید کا جو آپ کی قوم کا شہید جسے نشان حیدر ملا. مثال کے طور پہ میجر راجہ علی بھٹی صاحب کا نام لے لیا میں نے. تو آپ خوش ہوئے، سر ہلا رہے ہیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ خوش ہو رہے ہیں. تو میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیا پتا. میں دلی چلا گیا، جغرافیہ حدود تو پتہ ہی نہیں تھی. تو دلی جا کے میں نے ان کا نام لے لیا. میں نے سوچا خانہ زہرا میں سب خوش ہو رہے تھے، یہاں بھی خوش ہوں گے. وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. بات گرفتاری تک آ گئی. میں نے کہا حضور میرا قصور کیا ہے؟ نام تو ایک ہے، اثر دو ہیں. کہنے لگے آپ نہیں سمجھو، آپ نہیں جانتے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا. آپ کو پتا چلا لوگ علی کے نام سے چڑ کیوں رہے ہیں؟ ان کے اجداد بدر و احد میں مارے گئے. نبی کے وسیع کے ہاتھوں مارے گئے. یہی تو وجہ ہے جو آج فضا بنی ہوئی. کیا یا علی یا علی یا علی کرنے کے بانی امام رضا ہیں. کیونکہ دیوبند جب قصیدہ پڑھتے تھے تو صرف مصائب نہیں پڑھتے تھے، پہلے علی کے فضائل پڑھتے تھے، پھر حسین کے مصائب پڑھتے تھے. دیوبند وہ ہے 14 نے مل کے جتنا سائلوں کو دیا، امام نے تنہا وہ دیوبند کو دیا. اس لیے دیوبند مجھے میرے جد کا مرثیہ سناتے. آپ کی آوازیں بلند ہو، آپ یہاں فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں. جانتے ہیں جس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرش امام رضا نے بہت محنتوں سے سجایا ہے. خود زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، شاگرد کو منبر پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے جد کا مرثیہ سناتے ہیں. بلند آواز سے روئیے گا دادارو. امام رضا جب اپنے جد پہ روتے تھے تو چیخ مار کے روتے تھے. آج میرا دل کہتا ہے کہ ذکر رضا ہو رہا ہے تو حسین
हारून मलऊन ने एक फौज भेजी थी जो मदीना के हर घर को जहां बनी हाशिम रहते थे ताराज करती थी। इसका कमांडर ईसा जलूदी था। अज़ादारों से हुक्म दिया गया कि जाओ अली रजा के घर में आग लगा दो, जाओ मालो असबाब लूट लो। अज़ादारों मौला रजा के घर के बाहर आया, कहता मैं जाके चादरें और कानों के गुंदे लूटना चाहता हूँ। एक मर्तबा मेरे इमाम रोने लगे, हाथों को जोड़ा, साहिब तबतुस साकिब लिखता कहता वो नबी ज़ादिया है, गैरत कर। नहीं मुझे हुक्म है, मैं असबाब लूटे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अज़ादारों जुमला सुनेंगे आप। एक मर्तबा मेरा मजलूम इमाम रोने लगा और रो के कहने लगे अच्छा तू बाहर रुक जा, मैं खुद ज़ेवरात उतार के लाता हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों गोशवारे उतारते थे तो रोते थे, चादरें लेते थे तो रोते थे। एक मर्तबा जब अब असबाब लुट गया और घर में आग लगाई गई, जब शियों को पता चला तो दौड़े हुए आए। क्या देखा? मेरा मजलूम इमाम घर की ड्योढ़ी पे बैठा रो रहा है, सर पे खाक डाल रहा है। का मौला क्या असबाब जलाने पे रो रहे हैं? का नहीं, असबाब के जलने पे नहीं रो रहा। का मौला फिर किस बात ने रुलाया? का एक मंजर देखा तो कुछ याद आ गया। का मौला कौन सा मंजर? का घर में जब आग लगी तो बीबियां एक हुजरे से दूसरे हुजरे में, दूसरे से तीसरे हुजरे में, मुझे शाम गरीबा का शाम गरीबा का मंजर याद आ गया। अरे जब मेरी फूफी ज़ाइना एक एक बच्चे असीर करके मदीने से लाया गया। जानते हैं 18 बहनें हैं इमाम रजा की। जब चले हैं घर से तो रावी कहता है ऐसा नहीं लगता था कोई भाई जा रहा है, ऐसा लगता था भरे घर से जनाजा निकल रहा है। 18 बहनें निपट जाती। आपको कोई मंजर याद आया? ये एक अली है और करबला में जब अली अकबर चले मातम करना। अज़ादारों अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। खुदा जाने जिंदगी किससे वफा करे। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। तू सुनाया गया है। अज़ादारों सारे इमाम मजलूम हैं, मगर जहाँ जहाँ जिस इमाम की कब्र बनी है वहाँ कोई ना कोई साथ जरूर है। अली के साथ आदम व नूह है। अरे बकिया में 4 इमाम हैं, काजुमैन में 2 इमाम हैं, अस्करियैन में 2 इमाम हैं, मगर ज़हरा का लाल अली रज़ा उसमें तन्हा। मगर अज़ादारों अगर ये जुमला न कहूँ तो मुसीबत रजा अधूरी रह जाएगी। एक बहन है जो भाई से बहुत मोहब्बत करती है, मासूमा तुम चली है, मगर जब पहुंची है तो भाई के कत्ल होने की खबर मिली, शहीद होने की खबर मिली। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बीबी कुम तक तो आ गई, हाय फातिमा सोरा अकबर के कलेजे हो गई मजलिस। अज़ादारों इससे ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा। 2 जुमले सुन लेना। अज़ादारों मेरे मौला रजा चले। अब असल तेहरवी से कहा देखो अब असल हम हाकिम के दरबार में जा रहे हैं, हमें जहर दिया जाएगा। अब असल अगर वापसी पे हमारी दोष सर आबाद दोष पे न हो सर पे हो तो समझ जाना जहर दे दिया गया है, हमसे कलाम न करना, और अगर अबा दोष पे हो तो कलाम करना। अज़ादारों ऐसे में चले तो बहुत कारी जहर था जिसे अंगूरों में पिरोया गया था। पलट के कहने लगा अंगूर तनावुल फरमाइए। मेरे मौला ने 2 अंगूर उठा के खाए और उठ के चलने लगे। पलट के कहा मौला कहाँ जाते हैं? कहा जहाँ तू भेजना चाहता अजरकुम अल्लाह सैयदा आपका मुर्शा कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से रोना। अज़ादारों मादर हुसैन को बुलंद आवाजें बहुत पसंद है। अजरकुम अल्लाह आखिरी 2 जुमले। अब जो चले बाबा को उतार के सर पे रख लिया।
अजादारो अबा संत ने हाँ अभी ताबूत आएगा जी खोल के मातम करना मगर दो जुमले सुन लो शहादत के। सर पे अबा को रखा, अबा संत ने देखा मौला को जहर दे दिया गया, कमरे को बंद कर दिया, तस्बीह की आवाज आने लगी मगर अबा संत कहते हैं मुझे कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज आई। अब जो दरवाजे को खोला तो एक छोटा बच्चा बाप के सीने पे सर रख के बाबा बाबा मुझे दरा, मैं हाथों को जोड़ूंगा मौला, बाप का जनाजा तो उठाया, कफन तो दिया, हाय सच्चा बाप का जनाजा। Amen.